بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ ہسٹری چینل کے دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو غزوہ حنین پر ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی مندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ درید بن اسما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے
کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معشر الانصار اور یا المہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے اجتیام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ ایک دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔